حضرت فاروق اعظم کے ہاتھ میں تلوار تھی، گھر سے نکلے، کہنے لگے آج میں اس محمد کا خاتمہ کر دوں گا معاذ اللہ، اس نے گھر گھر فساد پیدا کر دیا تلوار لے کے۔ ابو جہل نے نا غصہ دلایا، کہنے لگا مکے میں کوئی سورما نہیں بچا جو مصطفیٰ کو قتل کر دے معاذ اللہ، 100 سن کھوٹ ملیں گے۔ جناب عمر کہتے ہیں تلوار پکڑی، اور یہ سویر کی بات ہے، ابھی رات کو نبی پاک کعبے کا غلاف پکڑ کے کہہ رہے تھے اللہم اعز الاسلام باسلام عمر ابن خطاب، یا اللہ اسلام کو عزت دے دے، عمر کو کلمے کی توفیق دے دے۔ رات حضرت عمر کہتے ہیں دن چڑھا تو تلوار لے کے نا میں باہر نکلا، میں نے کہا آج میں چھوڑوں گا نہیں، ہر گھر میں فساد معاذ اللہ، ہر گھر میں لڑائی۔ فرماتے ہیں رستے میں حضرت ارقم بن زید مل گئے، کہنے لگے کدھر جا رہا ہے؟ میں نے کہا آج میں مصطفیٰ کو قتل کروں گا۔ کہنے لگے جا پہلے اپنے گھر کی خبر لے، تو جدھر جا رہے نا ادھر بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر کی پہلے خبر لے۔ کہنے لگا میرے گھر کو کیا ہوا؟ کہنے لگے تیری بہن فاطمہ بنت خطاب اور تیرا بہنوئی سعید بن زید دونوں کلمہ پڑھ چکے، جا پہلے اپنے گھر کی خبر لے۔ حضرت عمر فرماتے میں گیا، بڑا غصہ آیا کہ میرے گھر میں آگ لگ گئی، میں سردار مکے کا اتنا سخت گیر آدمی، میرے گھر میں اسلام آ گئے۔ فرماتے ہیں میں نے جا کے نا اپنی بہن کے گھر کی طرف رخ کیا، دروازے پہ پہنچا تو میں نے سنا اندر سے آواز آ رہی ہے، قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی، قرآن پڑھنے کی۔ فرماتے ہیں میں نے دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی کون ہے دروازے پہ؟ میں نے کہا عمر ابن خطاب۔ فرماتے ہیں کہ میرے بہنوئی نے کہا کہ فاطمہ تیرا بھائی بڑا سخت ہے۔ فرماتے ہیں میری بہن نے جلدی سے قرآن کے صفحے لپیٹ کے اوپر رکھ دیے، میرے بھائی جو تھے وہ میرے بہنوئی ایک دروازے کے پیچھے چھپ گئے۔ فرماتے ہیں میری بہن سامنے کھڑی ہے، پیار بھی بڑا تھا، میں نے جاتے ہی کہا کیا کر رہی تھی؟ توجہ ہے آپ کی؟ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ ہمیں لگے کیا کر رہی تھی؟ حضرت فاطمہ خاموش ہے۔ عمر کہتا ہے میں نے ڈانٹ کے بولتی کیوں نہیں، کیا کر رہی تھی؟ میں نے کہا قرآن پڑھ رہی تھی، قرآن پڑھ رہی تھی۔ کہا تجھے پتا نہیں، تجھے میرا پتا نہیں؟ فرمایا سارا ہی پتا ہے۔ کہا تو جانتی نہیں لات و منات کو برا کہتے ہیں؟ فرمایا وہ بات کی باتیں تھی، وہ جاننے نہ جاننے کی باتیں۔ دوستو توجہ، حضرت عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کہ بہن اس جلال، اس روب، اس اعتماد سے بولتی تھی کہ میں نے ایک تھپڑ مارا بہن کے منہ پہ، میری بہن ادھر جا کے گری۔ فرماتے ہیں کپڑے چھاڑ کے کھڑی ہوئی کہنے لگی عمر ایک تھپڑ نہیں تو 1000 مار، تو 1000 مار، لیکن یہ امید نہ رکھنا کہ میں قرآن چھوڑ جاؤں گی، یہ امید نہ رکھنا میں قرآن چھوڑ جاؤں گی۔ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں تلوار تھی، میں نے دستے کی طرف سے نا، دستے کی سائڈ سے تلوار بہن کو ماری زور زور سے، سر سے خون نکل آیا۔ فرمایا میں اپنے بہنوئی کی بڑی عزت کرتا تھا، میرا بہنوئی پردے سے نکلا بیوی کو بچانے، میں نے زور زور سے 2 تلوار کی پشتیں اس کے سر پہ بھی ماری، خون نکلا، پھر میری بہن آگے ہوئی، پھر مارا۔ واقعی جب خون نکلا نا بہن کا تو میری بہن نے اپنا خون اپنے ہاتھ پہ لگا کے کہا عمر جس ماں باپ کا خون تیری رگوں میں ہے اس کا میری رگوں میں بھی ہے، اسی کا خون میری رگوں میں بھی ہے۔ فرمایا عمر جس باپ کی پشت سے تو ہے میں بھی اسی باپ کی پشت سے ہوں، اس ماں کی چھاتیوں سے دودھ تو نے پیا ہے، میں نے بھی اسی ماں کی چھاتیوں سے دودھ۔ توجہ ہے آپ کی؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سنیں بات، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک پہ نازل قرآن سنا تو جب میری بہن نے اس سے جلال کے ساتھ بات کی نا کہ عمر میں بھی اسی باپ کی بیٹی ہوں، میں بھی اسی باپ کی بیٹی ہوں، میں بھی اسی قبیلے کی ہوں، خبردار تو ترشرو ہو کے گالی 1000 دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ فرمایا تو چارہ کر، تیل لگا، لیکن تو مجھے اسلام سے ہٹا سکتا؟ حضرت عمر فرماتے ہیں بہن کا جلال دیکھا تو میں ٹھنڈا ہو گیا، بہن کا جلال دیکھا تو میں نے کہا اچھا مجھے دکھاؤ کیا پڑھ رہی تھی، مجھے دکھاؤ ذرا کیا پڑھ رہی تھی۔ فرماتے ہیں میری بہن کہنے لگی تو کافر ہے، انما المشرکون نجس، جا پہلے وضو کر کے آ، جا غسل کر کے آ، جا پہلے نئے کپڑے دھلے ہوئے پہن کے آ، پہلے تیار ہو کے آ۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں تیار ہو کے آیا، میری بہن نے جھولی میں صفحے رکھے،
قرآن پڑھے بہن، سنے بھائی، اللہ تقدیر بدل دیتا ہے. قرآن پڑھے بہن اور سنے بھائی. قرآن پڑھے بھائی اور سنے بہن، اللہ تقدیر. لیکن آج بہن بھائی قرآن تو سنتے سناتے ہی نہیں نا. یہ تو رواج ختم ہو گیا نا. وہ قوم جو کل لڑتی تھی ننگی شمشیروں کے ساتھ، وہ آج سینما دیکھنے جاتی ہے اپنی ہمشیروں کے ساتھ. معاذ اللہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ. ہمارا وہ حال نہیں رہا جو تھا. حضرت عمر فرماتے ہیں بہن نے قرآن پڑھا، میں نے قرآن سنا، پتہ نہیں قرآن میں کیا لذت سی، میں رو رو کے بے حال ہو گیا. فرماتے ہیں میرے جیسا سخت آدمی، میرے جیسا سخت جو کبھی نہیں رویا تھا، آج قرآن سنا. فَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، جب قرآن، اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے جو رسول پہ آیا، تو لوگوں کی آنکھوں کو تم دیکھو گے، ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں. فرمایا میں رو رو کے بے حال ہو گیا. میری بہن کہنے لگی بھائی کیا پروگرام ہے؟ میں نے کہا مجھے بھی لے چلو، مجھے بھی لے چلو. کہا چلو. فرمانے لگے ذرا ٹھہر جاؤ، میرے نا ہاتھ باندھو رسیوں کے ساتھ، نا میرے ہاتھ پیچھے میرے ہاتھ باندھ لو، گلے میں میری تلوار لٹکا لو. میں مارنے آیا تھا، اب میں مجرم بن کے جانا چاہتا ہوں، مجرم بن کے. اور ہمارے شاعر فرمایا کرتے تھے استاد گرامی، حضرت عمر فرمانے لگے مجھے مارتے مارتے لے کے جاؤ. میں چونکہ مارنے آیا تھا نا مجھے. اور ایک پنجابی کا شاعر کہتا ہے حضرت عمر نے کہا کروں آیا سا مار مکاونے نو، کروں آیا سا مار مکاونے نو، ان مینو مار دے لے چلو. متے عمر دی عمر برباد ہوئے جتھے عمر سوار دے لے چلو. کروں آیا سا مار مکاونے نو، ان مینو مار دے لے چلو. متے عمر دی عمر برباد ہوئے جتھے عمر سوار دے، متے عمر دی عمر برباد ہوئے جتھے عمر سوار دے. فرماتے جب پہنچے نا دار ارقم میں تو دروازے پہ حضرت امیر حمزہ کھڑے تھے. حضرت امیر حمزہ، ایک شخص کہنے لگا حضرت امیر حمزہ سے عمر آ رہا ہے. فرمایا آنے دو. کہا حضور وہ تلوار بھی گلے میں لٹک رہی ہے. فرمایا آنے دو. وہ اگر عمر ہے تو میں بھی امیر حمزہ ہوں، وہ اگر عمر ہے تو انا اشہد اللہ و رسولہ، میں اللہ رسول کا شعر ہوں، آنے دو. کہا آپ کیا کریں گے؟ کہا ادب ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے، نمونہ اس کو ہم خلق محمد کا دکھائیں گے، اگر نیت نہیں اچھی تو میں اس کو قتل کر دوں گا، اسی کی تیغ سے سر کاٹ کے چھاتی پہ دھر دوں گا. میں آنے تو دو، آنے دو عمر کو. حضرت عمر آئے، دروازے میں داخل ہوئے. صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور نے شور سنا. فرمایا کون ہے دروازے پہ؟ فرمایا عمر. فرماتے ہیں حضور اٹھے تیزی سے، چادر گر گئی، چادر حضور تیزی سے اٹھے، کھول دو دروازہ. حضور عمر کے گلے میں تلوار ہے. فرمایا پھاٹک کھول دو. یا رسول اللہ عمر آپ کا دشمن. فرمایا کھولو دروازہ. کہا یا رسول اللہ خطاب کا بیٹا. فرمایا کھولو دروازہ. یا رسول اللہ ابو جہل کا رشتہ. فرمایا کھولو دروازہ. حضور ماجرا کیا ہے؟ فرمایا وہ اپنے آپ نہیں آیا، میں نے رات اللہ سے دعا مانگی ہے، میں نے مانگ کے لیا ہے، میں نے مانگ کے لیا، وہ اپنے آپ تھوڑا آیا ہے. مانگ کھولا دروازہ، آنے دو. حضرت عمر چھٹ سے دروازہ کھلا نا، رسول پاک سامنے کھڑے ہو گئے. کیا منظر تھا؟ ابو بکر فرماتا ہے تمہیں کیا بتائیں کیا منظر تھا. حضرت ارقم فرماتے ہیں تمہیں کیا بتائیں کیا منظر تھا. میرے حبیب کی گردن تنی ہوئی ہے، آنکھوں میں آنسو بھرے ہیں پر نیچے نہیں گرتے. آنسو بھرے ہیں آنکھوں لیکن نیچے ٹپکتے نہیں. میرے رسول پاک آگے بڑھے، عمر کی گردن جھکی ہوئی ہے، عمر اوپر نہیں دیکھتے. حضور آگے بڑھے، جا کے حضرت عمر کا کندھا زور سے ہلایا. فرمایا کیا پروگرام ہے تیرا، کیا ارادہ ہے تیرا، بول. حضرت فاروق اعظم آنکھ یوں اٹھا کے کہنے لگے سونیا بس اب کلمہ پڑھنے کا ارادہ ہے، سونیا کلمہ پڑھنے کا. صحابہ فرماتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوا، پتہ نہیں، حضور کا اتنا جوش ہم نے کبھی نہیں دیکھا، نبی پاک کو نعرہ لگاتے ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. جب عمر نے کہا نا سونیا کلمہ پڑھنے آیا ہوں، فرماتے ہیں رسول پاک کے جو آنسو بندے ہوئے تھے نا وہ ٹپ سے نیچے گرے اور حضور نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر. فرماتے ہیں حضور نے جب اللہ اکبر کہا تو سارے صحابہ بھی کہنے لگے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق کا عدل اور حضرت فاروق اعظم کا انصاف، اس کو دنیا جانتی بھی ہے، مانتی بھی ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
قاضیوں کا تقرر کرتے وقت سب سے زیادہ احتیاط کرتے تھے کہ بندہ کس قسم کا ہے، اس کا مزاج کیا ہے، معاشرے میں اس کا وقار کیسا ہے، اس حساب سے اس کو تقرر کرتے تھے قاضی کے لیے۔ اور کیا حال تھا، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے قاضی مقرر کیا، بعد میں معزول کر دیا۔ کیوں آپ نے معزول کیا ہے؟ تو حضرت عمر کہنے لگے اس کی وجہ ہے، ایک دن ایک شخص نے، حضرت ابی بن کعب نے مجھ پر مقدمہ کیا، حضرت عمر پر مقدمہ کر دیا، تو فرماتے ہیں کہ میرے سامنے میں دیکھ رہا تھا، جب میں عدالت میں پہنچا تو زید بن ثابت نے میرا کھڑے ہو کے استقبال کیا، اور جب مدعی آیا ہے تو وہ بیٹھے رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ جب آپ دونوں میں ملتے وقت انصاف نہیں کر رہے تو فیصلے میں کیسے انصاف کریں گے؟ آپ اس قابل نہیں کہ آپ کو قاضی بنایا جائے، معزول کر دیا۔ اگر میں بحیثیت مجرم، بحیثیت ملزم آیا ہوں، اگر آپ نے میرا کھڑے ہو کے استقبال فرمایا تو پھر مدعی کا تو زیادہ حق بنتا تھا۔ اور ہم پر اعتراض ہے کافر کا، وہ کہتے ہیں تم عدل نہیں کر سکتے۔ بولا آدمی ہے نا، وہ دیکھتا ہے آج کل کے مسلمانوں کو، آج کل کے مسلمانوں کو دیکھ کے رائے قائم کرتا ہے۔ ہم اسے کہتے ہیں ہاں آج کل کے مسلمان نہ دیکھ، وہ جنہوں نے ڈائریکٹ نبی پاک کی نکاح سے فیض پایا تھا انہیں دیکھ، ڈائریکٹ جو رسول پاک کی نکاح کے فیض یافتہ تھے، عدل و انصاف سے بھر دی دنیا۔ حضرت فاروق اعظم، حضرت عمرو بن عاص مصر کے گورنر تھے، حضرت فاروق اعظم نے انہیں متعین کیا تھا۔ ان کے بیٹے کا مصر میں جھگڑا ہو گیا کسی عام آدمی کے ساتھ، گورنر کے بیٹے کا، اور گورنر کے بیٹے نے اس مصری کو، ایک عام آدمی کو درے مارے۔ تجھے پتہ نہیں میں گورنر کا بیٹا ہوں؟ مصری نے کیا کیا، گھوڑے پہ بیٹھا سیدھے مدینے آ گیا، سیدھا مدینے۔ حضرت فاروق اعظم کے در دولت پہ پشت سے کپڑا اٹھایا، پشت سے اس نے اپنے نشان دکھائے تو جناب عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک عام آدمی ہے، جانتے کوئی نہیں، تمہیں رو پڑے، اتنا ظلم، اور میری سلطنت میں کوڑے برسے تیری پشت پہ، فوراً بھیجا، جاؤ بلا کے لاؤ۔ حضرت عمر بن عاص اپنے بیٹے سمیت آئے، بڑی عدالت ہے، حضرت فاروق اعظم کے لفظ، فرمایا اس کو اس کی ماں نے آزاد پیدا کیا تھا، تو نے اسے کیوں غلام بنایا ہے؟ اس کی ماں نے آزاد جنا تھا، تو نے کب سے لوگوں کو غلام؟ کہا بیٹے یہ کیا کہتا تھا؟ یہ کہتا تھا میں گورنر کا بیٹا ہوں، تجھے تو جانتا نہیں۔ فرمایا اب یہ بڑی عدالت ہے، کوڑا پکڑ اور اس گورنر کے بیٹے کی پشت پہ برسا اور اسے کہہ تو گورنر کا بیٹا ہے، میں محمد کا غلام ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسے بتا، اسے اب بتلا کہ تو گورنر کا بیٹا ہے نا، میں نبی پاک کا غلام ہوں، اور جو مصطفیٰ کے غلام ہوتے ہیں وہ سارے برابر ہوا کرتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کا عدل، جناب فاروق اعظم کا انصاف، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روم کا ایلچی آیا نا حضرت عمر فاروق کے پاس، تو وہ کہتا ہے میں پیغام لے کے آیا اپنے بادشاہ کا، اور میں سفیر تھا، میں بڑے ملکوں میں گیا، بڑے بادشاہ دیکھے، بڑے امیر دیکھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار مجھے بھیجا گیا، جب پہنچا تو میں نے مسلمانوں سے کہا تمہارے بادشاہ کا دربار کہاں ہے؟ انہوں نے کہا نہ ہمارا بادشاہ ہے نہ کوئی دربار ہے، نہ بادشاہ ہے نہ کوئی۔ اچھا تو پھر وہ کدھر بیٹھتے ہیں؟ کہا یا مسجد میں ملیں گے یا اپنے جھونپڑے میں ملیں گے۔ تو کہا تمہارا بادشاہ بھی کوئی نہیں؟ کہا بادشاہ نہیں، ہم مومن ہیں، ہمارا ایک امیر ہے، جسے امیر المومنین کہا جاتا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے میں مسجد گیا، میں نے کہا عمر کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی ابھی نکلے تھے ادھر ہی ہوں گے۔ میں نے کہا یہ کیسا بادشاہ ہے؟ کوئی کہتا ادھر ہوں گے، کوئی کہتا ادھر ہوں گے۔ یہاں تو صوبائی وزیر صاحب سڑک سے گزرے تو سارے روڈ 3 گھنٹے بلاک رہتے ہیں، اور یہ کیا چکر ہے کہ لاکھوں مربع میل کا حکمران، کوئی کہتا اس گلی میں گیا، کوئی کہتا اس گلی میں گیا، یہ کیسا بادشاہ ہے؟ کدھر ہے عمر؟ انہوں نے کہا یہی تھا۔ دوسرے سے پوچھتا جو وہ باغ کی طرف گئے، باغ میں گئے تو وہ ایلچی کہتے میں نے باغ والے سے پوچھا کہ یہاں تمہارا امیر کدھر ہے؟ انہوں نے کہا وہ درخت دیکھ رہے ہو؟ کہا حضرت دیکھ رہا ہوں۔ اس درخت کے نیچے وہ ایک شخص جو سویا ہوا ہے نا، مٹی کا ڈھیلا سرہانہ بنا کے، وہ درخت کے نیچے مٹی کے ڈھیلے کا سرہانہ بنا کے جو بندہ سویا ہے وہی ہمارا امیر ہے۔ وہ سامنے حضرت سیدنا عمر فاروق کے پاس وہ بندہ جا کے کھڑا ہو گیا، وہ کہتا ہے کہ پسینہ گر گر کے نا مٹی کے ڈھیلے پہ گارا بنا رہا تھا،
पसीना गिर गिर के मिट्टी का ढेला, वो तर था। हजरत फारूक आजम सो रहे थे, कहने लगा मैं बीसियों और दर्जनों बादशाहों को देख चुका था जिनकी आगे 10 गन। हजरत उमर की आंख खुली, तामत से बेटी उठ के बैठ गए, किधर आया है? कहने लगा हजरत जी आया तो किसी और काम था, आया तो किसी, लेकिन अब काम कोई और बन गया है। आपने फरमाया अब क्या काम बना है? कहने लगा मेरा काम ये बना है कि मेरा भी दिल किया मैं भी कलमा पढ़ूं और नबी पाक का गुलाम बन जाए, ये काम बन गया। और साथियों बस मदीने में वो दिन बड़ा अजीब था जब सैयदना फारूक आजम के बेटे का मामला आ गया। आज 60 साल का बूढ़ा उमर, अबू शामा हजरत उमर के साहबजादे, यहूदियों ने साजिश करके उन्हें नबीज पिला दी। नबीज जायज थी, नबीज क्या कि शराब पिला दी। फिर मुकदमा कायम हुआ, का अब पता चलता है उमर कितना अदल करता है। सैयदना फारूक आजम के पास गवाह आए, साहबजादा अंदर खाना खा रहा था, फारूक आजम ने गिरेबान से पकड़ा, खींच के लाए। फरमाया अबू शामा चल, तूने शराब पी है, तुझे कोड़े मारे जाएंगे, तेरे लिए 100 या 80 कोड़ों की सजा तैयारी कर ले। अबू शामा कहते हैं कि अब्बा जी उन्होंने नबीज कही थी, शराब पिला दी। फरमाया तूने पी क्यों? तूने पी क्यों? बड़े बज़म में बार शेर मस्जिद नबवी का फारूक आजम। औलाद तो बुज़दिल कर देती है ना बंदे को, औलाद तो कमजोर कर देती है। आज मदीने ने अजीब माजरा देखा, हज़रत फारूक आजम की ज़ौजा रोती हुई आई, कहने लगी हजरत जी मेरा लख्त जिगर है, एक एक कोड़े के बदले पैदल हज करूंगी, एक एक कोड़े के बदले सदका और खैरात करूंगी, मेरा बेटा गलती कर बैठा है, ये काम ना करे। आपने फरमाया तू मुझे कहती है मैं ये काम ना करूं, तेरे हाथ और तेरे कोड़े क्या करते, तेरे हाथ और सदके क्या करते हैं? कोड़े लगाना मेरे मुस्तफा की शरीयत का कानून है। तू बेटे की बात करती है, उमर का अपना मामला भी होता तो उमर यही सलूक करता। लोगों ने कहा हजरत जी आप थोड़ी देर, अभी उनकी वालदा परेशान है, घर में परेशानी है, जरा ठहर जाए, कल परसों तरसों सजा दे लीजिएगा। फरमाया तुम्हें याद नहीं जब मदीने की एक बीबी ने चोरी कर ली थी और मेरे मुस्तफा की बारगाह में कहा गया था हुजूर जरा ठहर जाए, सजा न दे, तो हुजूर ने फरमाया था अगर फातिमा भी चोरी करती तो हाथ काट देता। तुम्हें याद नहीं नजर मुस्तफा के टुकड़े खाने वाला हूं, मैं क्यों देर करूं? इसने गुनाह करने में देर की है जो सजा में देर करूं, बरसाओ कोड़े। हजरत अफला नामी गुलाम, हजरत जी आपका लख्ते जिगर है। फरमाया लख्ते जिगर ना देख, मुस्तफा का कानून देख, मेरा बेटा ना देख, मुस्तफा के कानून का कयाम जरूरी है। अगर अली बेटे की कुर्बानी दे सकता है, अगर लोग फातिमा के बेटे की कुर्बानी याद रखेंगे तो तारीख कभी भी उमर के बेटे की कुर्बानी नहीं भूलेगी। फरमाया गलती से हो गया या जैसे भी, इसे ख्याल करना चाहिए था। कोड़े लगाओ, 80 कोड़े लगे तो बेटे की रूह परवाज कर गई। जब जवान बेटा किसी का, कौसर न्याजी ने कहा था बाप का जनाजा उठाना बड़ा आसान, पर बेटों के जनाजे उठाने बड़े मुश्किल है। जब फारूक आजम का बेटे का इंतकाल हुआ, बेटे ने आंखें खोली, बाप की तरफ देखा तो सैयदना फारूक आजम अदल व इंसाफ, 2 आंसू आंखों में आए। का बेटा हुजूर से जाके कहना कि उमर ने बेटा नहीं देखा, का तेरा कानून देख, जाके हुजूर से मेरा पैगाम देना। हजरत अबू शामा रदियल्लाहु ताला अन्हु विसाल कर गए। तारीख कैसे कैसे मंजर इजालतुल खुलफा शाह वलीउल्लाह की बतौर हवाला पेश करूंगा। हजरत अबू शामा का विसाल हो गया, 20 कोड़े बाकी थे। लोग कहना हजरत जी आप क्या करना है? फरमाया इसका जनाजा पढ़ो, इसे कब्र में दफन करो, बाकी 20 कोड़े इसकी कब्र पे मारो, इसकी कब्र पे 20 कोड़े मारो। का हजरत जी ऐसा भी होता है? फरमाया इसलिए ऐसा होता है कि ये मेरे मुस्तफा का कानून है, मेरी औलाद का मामला है तो मैं दारगुजर करूं। फरमाया मारो कोड़े। हजरत सैयदना उज़ाफा बिन जमान फरमाते फारूक आज़म बेटे की कब्र पे खड़े थे, दाढ़ी आंसुओं से भरी हुई थी। मैं दौड़ा हुआ आया, मैंने कहा उमर ना रो, आज ख्वाब रात तेरे बेटे का जनाजा था, जनाजा पढ़ के सोया हूं तो ख्वाब में मुझे रसूल पाक की ज़ियारत नसीब हुई है। नबी पाक ख्वाब में थे तो 2 सब्ज गुल्ले तेरे बेटे को पहना रखे थे और रसूल पाक की बगल में खड़ा था। हुजूर ने फरमाया उमर को जाके कहना कि तूने बेटा पाक करके भेजा था, अल्लाह ने जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए हैं।
اللہ نے عمر کو میرا سلام کہنا اور اسے کہنا عمر تیرا حدود اللہ قائم کرنا خدا کو بھی پسند ہے مصطفیٰ کو بھی پسند. ساتھیو عمر انتقال کر گئے, 26 ذی الحجہ کو زخم لگا.